السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز. میں ہوں عزیز سرور. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے وزیر اعظم پاکستان نگراں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا، خاص طور پر بھارت کے حوالے سے، بھارتی مظالم کے حوالے سے پردہ چاک کیا، اور انہوں نے جہاں اسلام فوبیا کی بات کی، افغانستان کے حوالے سے بھی بڑا اہم ان کا اسٹیٹمنٹ تھا، بڑا مدلل خطاب کیا. اسی پر ہم بات کریں گے کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو مقبوضہ جموں کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی قراردادوں پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. اب جہاں اتنی ظاہر ہے بہت سارا وقت گزر چکا، لیکن اس کے باوجود بھی اب تک اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرانا نہیں چاہتا یا کرایا نہیں جا سکتا. پاکستان کی طرف سے کس طرح کے فیصلے ہونے چاہیے. پھر جو ابھی ریسنٹلی واقعہ پیش آیا کینیڈا میں، اور وہاں بھارتی خفیہ ایجنسی جو را ہے اس کے لوگوں نے خاص طور پر سفارتکار کے روپ میں موجود تھے، اور انہوں نے جس طرح خاص طور پر ہردیپ سنگھ کی اگر میں بات کروں، اس کو جس طرح مارا، وہاں پر قتل کیا. اس کے بعد ایک اور سکھ رہنما خالصتان کا، ان کو بھی قتل کر دیا گیا. اور پھر وہاں یہ بیان آنا کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہ جناب ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. تو یہ بڑی اہم ساری ڈیولپمنٹس ہیں. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف صحافی، تجزیہ کار ڈاکٹر عبدالجبار صاحب. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو اس خطاب کے حوالے سے میں چاہوں گا کچھ بتائیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا مدلل اور بہتر تھا، اور جو چیزیں جو پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں وہ بالکل درست تھے؟ دیکھیے، یہ اس سے اچھا خطاب تو میرا خیال ہے عمران خان نے کیا تھا چند سال پہلے، اور اس کے بعد جو ہے پرویز مشرف نے بھی پہلے جنرل اسمبلی کو خطاب کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوار کاکڑ صاحب ہوں یا پاکستان کو کوئی اور وزیر اعظم، ہندوستان جو ہے وہ اپنی ہر دھرمی جو ہے اس کا شکار ہو گیا ہے خود کینیڈا میں. اس کا ثبوت کیا ہے کہ جسٹن جو ہے جیسے آپ نے بتایا وزیر اعظم کینیڈا، انہوں نے بائیڈن سے شکایت کی مودی کی، اور وزیر اعظم ہندوستان مودی کے یعنی جب وہ بائیڈن سے ملاقات کر رہے تھے اس وقت جسٹن ٹروڈو بھی کھڑے ہوئے تھے، اور وہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہندوستان سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کینیڈا کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے قطعی ظاہر ان کی سالمیت پر، خود مختاری پر حملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے ہمیشہ سے ہر دھرمی پر رہا ہے. کشمیر کا ایشو دیکھ لیجئے، 5 اگست کو اس نے انیکسیشن کی بات کی تھی، 370 امنڈمنٹ کی بات کی تھی، اس کے بعد بھی ساری دنیا خاموش رہی. پھر وہاں پہ یعنی انتہا پسندی جس کو کہا جائے، عسکریت پسندی جس کو کہا جائے، ملیٹنسی، یعنی سکھوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور عیسائیوں کے خلاف جو بھارتی ہندوتوا آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں، اور پھر آر ایس ایس پہ پابندی کے لیے کہہ دیا گیا وہاں پہ. یعنی خود کینیڈا میں یہ بات ہوئی ہے کہ یہ جو بھارت نے جو ظلم کیا ہے اور یہ جو دہشت گردی پھیلائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مودی صاحب ہیں ان کی تو اقتدار میں آنے کی بنیادی وجہ انتہا پسندی ہے. انہوں نے ایودھیا مسجد کے حوالے سے، بابری مسجد کے حوالے سے، رام مندر کے حوالے سے جو بھی فیصلے کیے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دام سیاد خود ہی اپنے دام میں آ گیا. تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کا جو چہرہ ہے یہ کسی بھی طور پر ایک جمہوری چہرہ نہیں ہے، یہ فاشسٹ اور انتہا پسند اور ہندو مینٹالٹی کا شاولنس جو ہیں ان کا ریفلیکشن ہے. اور پاکستان کی جہاں تک سفارتکاری کا تعلق ہے، پاکستان کی سفارتکاری جو ہے نا سر، جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا تھا، یہ 14 اگست کو جھنڈا ٹانگنے والی سفارتکاری پاکستان میں کبھی انہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی اچیومنٹ نہیں ہے ان کی، کچھ بھی تو نہیں. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اہم چیز میں چاہوں گا خاص طور پر، اور کشمیر کا کاز پروجیکٹ کیا ہوتا نہیں تو اس میں آپ ہر سال تقریریں ہوتی ہیں، لاکھوں کروڑوں ڈالر اربوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے غریب عوام کا پیسہ، اور جا کے آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے جا کے تصویر بنوا لی اور اپنی سیلفی بنا رہے ہیں. اخباروں متحدہ میں پیرس کے اندر ایفل ٹاور کے 2nd فلور کے اوپر جو ہے ریسٹورینٹ ہے، اس میں لے جا کر اپنا کھانا کھایا جا رہا ہے. ایک ملک جو کہ قرضے کے بوجھ میں پھنسا ہوا ہے، غریب یعنی ملک ہے، اور معاشی طور پر تنگدستی اور مسائل کے شکار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کاکڑ صاحب ہوں یا کوئی اور سے کوئی صاحب ہوں، ان کے پاس ویژن نہیں ہے لیڈرشپ کا. اچھا سر، یہ تو ظاہر نگراں وزیر اعظم ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو نگراں ظاہر وزیر اعظم ہے،
اور یہ ظاہر ہے جہاں جہاں جو کچھ وہ کر سکتے ہیں، جو خطاب انہوں نے کیا، آپ ٹھیک ہے، آپ جو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب مقبوضہ جموں کشمیر کی بات ہوتی ہے، اور اب یہ کینیڈا کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے، ناقابل تردید شواہد یہ کینیڈین وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور بلکہ اب تو سفارتکاروں کی وہ گفتگو کی آڈیو بھی چلا دی گئی ہے، بہت ساری جگہوں پر موجود ہے، دنیا بھر میں اس کو سنا جا رہا ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب کیا کچھ بھارت کینیڈا میں بیٹھ کر رہا تھا، اور جس طرح خالصتان کے رہنما کو مارا گیا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں اس پہ ضرور بات کیجئے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، وجہ کیا آ جاتی ہے درمیان میں؟ اس کی بنیادی سفارتکاری، پاکستان کی سفارتکاری میں آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں پہ لیکوناز ہیں، کہاں کہاں پر کمزوریاں ہیں، اور کیا اپروچ ہونی چاہیے۔ بھارت کی 140 کروڑ کی آبادی کی مارکیٹ ہے، ہر آدمی ہر ملک جو ہے اس سے وہ ہوتا ہے، محتاط ہو جاتا ہے کہ نہیں یار بھارت کو ناراض نہیں کرنا ہے، ہندوستان کو ناراض نہیں کرنا ہے، ہماری اس سے ایکسپورٹ ہے اور ہماری اس سے امپورٹ ہے۔ تو جناب وہ جو کشمیر کا معاملہ اس لیے دب جاتا ہے، کشمیر کے اندر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں اس پہ کبھی پاکستان نے، دیکھیے مجھے بتائیے، پاکستان ٹیلی ویژن یا پاکستان کا میڈیا اگر کشمیر پہ تھوڑی بہت خبریں دے دیتا ہے، یا ہمارا ISPR کوئی گانا بنا دیتا ہے یا کوئی ڈاکومنٹری ریلیز کر دیتا ہے، تو وہ کہاں تک جاتی ہے؟ ہمارے سفارت خانے کیوں نہیں مسلسل یعنی ایک اسٹریٹجک ویژن کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ کشمیر کے کاز کو نہ صرف پروجیکٹ کرنا ہے بلکہ ہندوستان کے مظالم کو پروجیکٹ کرنا ہے۔ کشمیر کا کاز اس وقت پروجیکٹ ہوگا جب ہندوستان نے جو کشمیریوں میں کے خلاف مظالم، وہ تو دیکھیے نا وہاں پہ وہ اپنے نیکسلائٹ کیا ہے، وہاں پہ تریپورا میں کیا ہو رہا ہے، مسلسل یعنی یہ بدماشی ہے، اس ریجن میں بلی کرتا ہے انڈیا، اور ہمارا ملک جو ہے وہ اس کے مظالم کو بھی توڑے گی۔ یہ تو کینیڈا سے اتفاق سے اللہ رب العزت کہتا ہے نا کہ جی وہ اب بدلہ تو وہاں سے لیا جا رہا ہے، نیچر لے رہی ہے۔ کوئی دیکھیں کچھ فطرت کے اصول ہوتے ہیں، ظلم ہمیشہ نہیں چلتا ہے۔ ہندوستان کو چاہیے کہ بیٹھ کے مسئلے مسائل حل کرے، مسئلے مسائل حل نہیں کریں گے تو آج یہ یہاں پکڑ ہوئی ہے ان کی، کلبھوشن کو دیکھیے، آپ مجھے بتائیے دوسرے کلبھوشن کا کیس ہوا، ہردیپ سنگھ کا قتل اور کلبھوشن کی بدماشی، اور اس کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے انٹرنیشنل کورٹس کے حوالے سے۔ تو کمزوریاں ہماری ہیں۔ اچھا، اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر کا یا اپنے حوالے سے بھارتی دہشت گردی وایا افغانستان پاکستان میں آ جاتے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، راک ایجنٹس آن ڈیوٹی یہاں پکڑے گئے ہیں، پھر بھی لیکن دنیا بھر میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم صحیح طور پر اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکے دنیا کے سامنے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت اچھا سوال ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہماری جیسے اکنامک اینڈ کمرشل ڈپلومیسی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہماری ڈپلومیسی میں۔ ہمارے ہاں جو ہے سفارتکار کیا کرتے ہیں مجھے بتائیے، 14 اگست کے جھنڈوں کے علاوہ، 6 ستمبر کا یوم دفاع کے علاوہ کبھی کچھ انہوں نے کام کیا ہے بتائیے؟ ٹیکنالوجی میں کوئی کام کیا ہو، ایجوکیشن میں کوئی کام کیا ہو، کچھ مطلب یہ ہے کہ ملک کی واقعی صحیح معنوں میں خدمت کی ہو؟ تو یہ اسکالرشپس کے لیے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، پوسٹنگ کرا رہے ہوتے ہیں، سیاستدان اپنے اپنے رشتہ داروں کی پوسٹنگ وہاں پہ کرا رہے ہوتے ہیں، ٹریڈ کمشنر لگا لیں، اس کو کمرشل اٹیچی لگا لیجیے، اس کو آپ انفارمیشن کا انچارج بنا دیجیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی طرح جتنے بھی ایمبیسڈرز لگتے ہیں معدود چند لوگوں کے، یہ دیکھیے نا OIC میں کیا ہوا، کیا پاکستان کو کوئی کہا گیا؟ وہ تو کشمیر کے ظلم کے حوالے سے خود MBS نے ریئلائز کیا کہ جی کشمیری کو سب ظلم ہو رہا ہے اور ہندوستان یہ کر رہا ہے کام، اور اس نے بھی ظاہر ہے سعودی عرب کی اپنی جو ایمبیسی ہے دہلی میں، وہ بھی تو کچھ نہ کچھ فیڈ بیک لیتے ہوں گے نا وہاں سے، ان کا فارن آفس کچھ تو اپنی حکومت کو بتاتا ہوگا نا کہ عالم اسلام کا ایک اہم ملک جو ہے وہ یہ ہے، ایران کے ساتھ دیکھیں، ترکی کے ساتھ دیکھیے آپ، تو پاکستان عالم اسلام کے OIC کے 50 55 56 ملکوں کے اندر یہ 4-5 لوگوں نے ہی، کنٹریز نے ہی لیڈ رول پہ لے کرنا ہے، اور اس لیڈ رول کے اندر کشمیر کا کاز، پیلسٹائن کا کاز جو ہے، اور مورو فلپین کا مسئلہ، یہ اہم ہے مسائل، اور اس مسائل کو حل کرنے پہ دنیا بھر میں سمجھتا ہوں یہ جو ابھی اسرائیل کے ایمبیسڈر کے ساتھ کیا ہوا اقوام متحدہ میں، کیوں کہ وہ ایران کے پریزیڈنٹ کی تقریر کے دوران اس نے جو ہے انتہائی غیر سفارتی کک آؤٹ کر دیا سر، یہ بھی بڑی اس کو کک آؤٹ کر دیا، اس کے لیے ظاہر سیکرٹری جنرل یونائیٹڈ نیشنز نے ایکشن لیا، اس کو کک آؤٹ کر دیا گیا۔ اچھا سر، جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی برادر اسلامی ممالک یا مسلم امہ، تو سر مسلم امہ یہ مقبوضہ جموں کشمیر نظر نہیں آتا؟ کشمیر خاص طور پر فلسطین پہ پاکستان اور دیگر ممالک بات کرتے ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر پہ ہم دیکھتے ہیں مسلم امہ کا وہ رویہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والا۔
وہ جی وہ امت خرافات میں کھو گئی. دیکھیے نا، ان کو تو لبنان نظر نہیں آ رہا، ان کو شام نظر نہیں آ رہا، ان کو عراق پہ نظر نہیں آ رہا، ان کو افغانستان کا معاملہ نظر نہیں آ رہا، ان کو کشمیر کا معاملہ نظر نہیں آ رہا. ہندوستان جہاں جہاں پہ بھی ہے وہ پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے، اسی حوالے سے اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. رہا مسلمانوں کا معاملہ او آئی سی کا، تو عرب نان عرب میں تقسیم شدہ ہے. وہ بات تو یہ ہے نا. تو ان کے عربی اور اجمی کی ابھی تک کہانی ہے. مفادات سے باہر وہ نکلنے کو کسی بوگی سے تیار نہیں ہے کوئی بھی ملک. ٹھیک ہے نا، پاکستان کو خود جدوجہد کرنی ہوگی، پاکستان کو خود آگے بڑھنا ہوگا. ایک غریب کمزور ملک فائنینشلی، دیکھیے نا آپ کو پرسوں کیا کہا ورلڈ بینک والوں نے، آئی ایم ایف والوں نے، انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ اپنی آمدنی سے زیادہ اخراجات کرتے، ختم کرو نا یہ اخراجات. کیا ضرورت ہے اقوام متحدہ میں؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ہے، وہی کر لے گا کام. یہاں سے اسپیشل فلائٹ جا رہی ہے پیرس میں، اسپیشلی وہاں پہ اترا جا رہا ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے، سیلفیاں بنائی جا رہی. کس کو دکھانا چاہتے ہیں آپ؟ دنیا کو نہیں پتا کہ آپ کا ملک جو ہے کس کس انڈیکیٹرز جو ہے نا، گلوبل انڈیکیٹرز، اس میں ہماری حالت عدلیہ ہو، معاشی صورتحال ہو، قرض کی صورتحال ہو، کرپشن ہو، اس میں ہم مسلسل. اور یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے خود جا کے ویسٹ میں جا کر رک جاتی ہے، قیام کرتی ہے، ایگزائل میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ کے جو پاکستان مسلم لیگ ان کے جو سربراہ ہیں نواز شریف صاحب، شہباز شریف نے ان کا 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دیا اور ان کو ملک سے وہ آ رہے ہیں خواب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اقتدار میں سنبھالوں گا. دیکھیے پاکستان کے لوگ باشعور ہو گئے ہیں. وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، پاکستان کے اندرونی مسائل ہو، قرضہ ہو، معاشی مشکل صورتحال ہو، بڑے باشعور ہو گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایسی قیادت آئے جو پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے اور عالم اسلام کے لیے اور پیلسٹائن کے لیے کوئی ٹینجیبل یعنی کنکریٹ اور لانگ ٹرم بیسس پر کوئی سولوشن نکال کے لے کر آئے. خاص طور پر تو یہ ہوتا رہے گا، ہم مودی کے خلاف بیان دیتے رہیں گے، کل مودی کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا. نہیں سر، اب یہ جو کہا جاتا ہے جی بھارتی ظاہر مظالم کا پردہ چاک ہو چکا کینیڈا. اب ظاہر ہم تو مقبوضہ جموں کشمیر اور اپنے وطن کے حوالے سے ان کے جو یہاں ایجنٹس پکڑے گئے ہیں آن ڈیوٹی بھی، ان کو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے ہم نے. اب کینیڈا بھی ظاہر شواہد موجود ہیں وہاں بھی، اس کے باوجود بھی عالمی برادری کی خاموشی ہے. اب تک جو ہونا چاہیے تھا ہندوستان کے حوالے سے وہ نہیں ہوا. دیکھیے سرور صاحب، میں آپ کو ایک عرض کر دوں پوائنٹ آپ کے ناظرین کے لیے، کہ اگر صرف کلبھوشن کو یہ اپنے انجام تک پہنچا دیتے انڈر دا لا، ٹھیک ہے جی، جو غداروں کے ساتھ ہوتا ہے، جو جاسوسوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہی کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے میں بہت بڑا رول ہوتا. کیوں نہیں انہیں اس کو پھانسی دی گئی؟ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گئے، پروٹیکشن لے کے بیٹھے ہوئے. قطر تو نہیں گیا، قطر کے خلاف کیوں انڈیا نہیں گیا؟ دیکھیے ہم کمزور ہیں بنیادی طور پر، ہمارے اپنے مفادات ہیں. ہم بس ٹی ٹی کے مسئلے پر اپنے معاملات کو لے کے چلے. کتنا اس نے دریا جیلوں میں چناب کے اوپر کتنے دریا بنا ڈالے. ہم اپنے پوائنٹ آف ویو لے کے چلتے. سیاچن کو اس نے قبضہ کر لیا، ہم خاموشی سے بیٹھے 1984 سال تک. تو جناب ہماری اپنی قیادت میں کمزوریاں ہیں. عوام کمزور نہیں ہے اس ملک کی، یاد رکھیے گا. عوام بہت طاقتور ہیں، عوام باشعور ہوتے جا رہی ہیں اور ہر پاسنگ ڈے، ہر گزرتا دن عوام کے شعور میں اور مسائل میں اضافہ کر رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جوار صاحب، وہاں سے موجود تھے اور بات کر رہے تھے. جنرل اسمبلی سے خطاب کیا نگراں وزیر اعظم پاکستان امان اللہ کاکڑ نے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 2 دہائیوں سے بھارت کی دہشت گردی کا شکار رہا ہے پاکستان، اور اسلام فوبیا کا بھی انہوں نے حوالے سے بات کی. مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے بات کی. مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے، جہاں 9 لاکھ بھارتی قابض افواج جو ہے نہتے کشمیر مظالم مسلسل کرتی چلی آ رہی ہیں. اور بھارتی مظالم کا پردہ چاک پاکستان نے تو بیشتر میڈیا کے سامنے بھی لایا ہے، عالمی سطح پر اٹھایا اس مسئلے کو. اور ٹھیک ہے کہ شواہد ہم جس طرح مسلم امہ کو ساتھ دینا چاہیے پاکستان کا نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کرتا رہا ہے. لیکن اب جو شواہد سامنے آئے ہیں، خاص طور پر کینیڈا کے حوالے سے ہم بات کریں کہ وہاں پر خالصتان رہنما کو اس طرح مارا گیا اور رو کے وہاں پر سفارتکار کے روپ میں رو کے ایجنٹ موجود تھے اور اس کے شواہد موجود ہیں. کینیڈا کے خود وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، بلکہ آڈیو آج کل بڑی گردش کر رہی ہے جس میں ان کے سفارتکار کی گفتگو، پون کمار کی گفتگو سب کے سامنے آ چکی ہے. تو بھارتی مظالم اور بھارتی کا مکروہ چہرہ جو ہے اب بے نقاب ہو چکا ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے. اور خاص طور پر جب اس پر موضوع پر گفتگو ہوئی تو اینٹونی بلنکن اور دیگر جو لوگ ہیں امریکہ کی جانب سے جو بات کرتے ہیں ترجمان کے طور پر، انہوں نے بھی اس مسئلے کو ظاہر دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ اس مسئلے میں انڈیا کے ساتھ نہیں بلکہ کینیڈا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد